لکھتے ہیں اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا، یعنی حضرت ڈاؤن ہو گئے یا احتلام ہو گیا تو کچھ لازم نہیں آئے گا. کچھ لازم میں نے کہا نا مرغ کھا کھا کے کافی پھولے ہوئے قبلہ. یہ دیوبندی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علماء ایسے ہو سکتے ہیں، یہ علماء دیوبند ایسے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو دیوبندی ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ بیچارے، ان کو بیچاروں کو تو اس کا علم ہی نہیں، ان کو تو ان کتابوں کا غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہے. البتہ باقاعدہ ان کتابوں کو جناب عالی بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. سنیے لکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب، اس کے اوپر کچھ لازم نہیں آئے گا، غسل واجب ہوگا بس. مسئلہ ہاتھ سے منی نکالی، استغفر اللہ. اب یہ میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، میدان منی میں یہی سب حرکتیں کرے گا دیوبندی. یہ دیوبندی فقہ ہے بھائی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندی ملانوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے کتاب کی ڈائری ہے. دیکھو لکھتے ہیں، اور یہ بہاری بابو کہتا ہے کہ حدیث پڑھنا ہو تو ہمارے دارالعلوم دیوبند میں آؤ پڑھو. پڑھ رہے ہیں پیارے، پڑھ رہے ہیں اور امت کو بھی پڑھا رہے ہیں. یہ تمہاری حدیث دانی امت کو بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور امت کے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں اور تمہاری بے غیرتی اور بے شرمی پر سر پیٹ رہے ہیں کہ تمہارے مفتی اعظم نے یہ کوک شات لکھی ہے یا معلم الحجاج لکھی ہے. اور یہ تو حضرت کے چند نمونے ہیں. اگر حضرت کی کتابیں جو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں فقہ حنفی کے نام پہ منسوب کری ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اگر میں ان مسائل کو بیان کروں تو میری حیا اور شرم، میرا جو ہے یہ مانے ہوگی میری حیا کہ میں ان گھناؤنے مسائل کو بیان کروں. بہرحال لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا. اللہ اکبر. اب وہ ہدیے جو مینا میں لے جاتے ہیں نا، اب وہی اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں، کیا کہ ان کو رات کو پکڑ کے یا دن میں ان سے جمع کیا جائے. استغفر اللہ. مسلمانوں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو میری بات کو؟ ہاں یہ دیوبندی فقہ ہے، ڈائری ہے. جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے جمع کیا. استغفر اللہ. لعنت ہے کہ نہیں لعنت ہے؟ یہ ان نجس گیابی کو کوئی بتلائے تو دارالعلوم دیوبند کے حوالے تو بڑھا دیتا ہے. یہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی بات ہے بھائی. تو پدی کا شوربا، تجھے کیا تمیز؟ یہ مفتی اعظم ہیں. تو کفش بردار بھی نہیں، تو خاکے پائے حضرت محمد سعید مفتی سہارنپور بھی نہیں ہوگا. سن لکھتے ہیں یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے. 3 4 5 سال کی بچی سے میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں احرام کی حالت میں یہی سب سوجھے گا اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ میں کیا بتاؤں اب آپ کو. جمع کیا اور اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے، ورنہ کچھ واجب نہیں ہوگا اور حج بھی فاسد نہیں ہوگا. اس سے قطع نظر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ چھوڑو، ارے مسئلہ تو اس بے غیرتی کا ہے جو تم نے یہاں نام ذکر کیے ہیں. دیوبندی مولانا حضرات، تم تو کہہ سکتے ہو ارے یہ جاہل آدمی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو، اگر ایسا کوئی کر لے تو. ابے تو بہت بڑا علامہ ہے، ہمارے نبی کو یہ بات نہیں سوجھی، اللہ کے حبیب کو یہ مسئلے نہ سوجھے. اگر تو عمر کے زمانے میں ہوتا تو تیری پیٹھ لال کر دیتے حضرت عمر. کیوں؟ اس لیے کہ تو فتنے گڑ گڑ کے امت کے درمیان ڈال رہا ہے، انہیں برائیوں کی رہنمائی کر رہا ہے کہ مردہ عورت سے جمع کرے. کون باغیرت ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی یہودی یا کوئی کافر بھی مردہ عورت سے جمع نہیں کر سکتا. اور جو اتنا بڑا بدتین ہو وہ حج کرنے کیسے آئے گا؟ جو اتنا بڑا بے غیرت ہو کہ مردہ عورت بھی اس کے شہوت اور اس سے، میں سمجھتا ہوں یہ دیوبندی مولوی ہی ہو سکتے ہیں اتنے بے غیرت، ورنہ عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی. یہ دیوبندی ملا نے اتنے بے غیرت ہیں کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں. سنو اچھا جناب علی، مسئلہ ایک اور مسئلہ سن لیں آپ، چل لگے آتا ہوں.
کہہ رہے ہیں اگر آدمی سے سنیں لواطت کا اور ہم جنسی کی تعلیم کس طرح علماء دیوبند دے رہے ہیں، برائی، اگر کسی آدمی سے قبل میں یا دبر میں جمع کیا، آگے جمع کرے آدمی سے یا پیچھے جمع کرے اور حشفہ غائب ہو گیا، دیوبندی مولوی اعوذ باللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے مسئلوں پر اور ایسی فقہ پر لعنت ہو جس کو تم کہتے ہو ہماری فقہ کتاب و سنت سے اخذ کی گئی ہے۔ ظالموں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فقہ ہے؟ لواطت جیسی بدعملی اللہ کو اتنی ناپسند کہ اس نے اس قوم کے وجود کو ختم کیا اور زمین کو پلٹ دیا، ان کے وجود کو بھی زمین پہ برقرار نکل، زمین ہی پلٹ دی، اور تم کہتے ہو آدمی سے قبول میں کرے اور حشفہ غائب ہو جائے؟ میری سمجھ نہیں آتی یہ وہاں کیسے غائب ہو جائے گا بھائی آگے؟ یہ دیوبندیوں کا اللہ ہی خیر کرے۔ بس یہ دیکھیں آپ، یہ ہے دیوبندی فقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ طاہر گیابی کی، یہ بڑا ناز کرتا ہے بیچارہ، یہ اس کو بھی کوئی بھائی سناؤ ذرا ان مسئلوں کو، تو یہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ یہ غیر مقلد لوگ ہیں۔ ارے بے غیرت، تجھ بے غیرت سے تو غیر مقلدی بھلے، جن کو تم نے غیر مقلد کا نام دیا ہے، متبع سنت ہیں تیرے رشید احمد گنگوہی نے۔ ہم تو کسی اور کی بات کو دلیل بھی نہیں مانتے، لیکن تیرے گھر کی کہانی میں بتا رہا ہوں، یہ فتاوی رشیدیہ میں ہم وہابیوں کو تیرے رشید احمد گنگوہی نے کہا اس دور کے متبع سنت ہیں وہ، لیکن تو اگر اس طرح بد زبان ہے تو تو کہہ لے غیر مقلد کہہ لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہا کرتے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ گالیاں لگ نہیں جاتی تھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں جناب علی حشفہ غائب ہو گیا، اب یہ کام ہوگا کیسے؟ سنو، کہہ رہے ہیں سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، عذر سے ہو یا بلا عذر ہو۔ بھئی عذر اور بلا عذر، کوئی یہ کام منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حج کرنے آیا بیچارہ، وہ یہی سب کرے گا وہ؟ قصدن ہو یا بھول کر بھی ہو۔ بھائی میں نے صرف سمجھ نہیں آ رہی، ایک اگر بھول گیا تو دوسرے کو یاد نہیں رہا، دونوں بھول گئے، اور یہی کام کرنے کے لیے وہاں گئے، ان کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا مردودوں کو۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ علماء دیوبند ہیں، عوام نہیں، عوام نہیں، علماء ہیں، علماء دیوبند کی ڈائری ہے یہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ہی بہتر جانے کی خبر میں کیا ہو رہا ہوگا، مفتی اعظم مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں کے مفتی اس طرح کے درس دیتے ہو طلبہ کو، اور وہ طلبہ کیکڑوں کی طرح، میڈکوں کی طرح اور بجوں کی طرح ٹرٹراتے پھر رہے ہوں ہندوستان پاکستان میں، تو اللہ ہی خیر کرے۔ پھر تو انہی مفتی کے بنائے ہوئے، جیسے مفتی ویسے ان کے شاگرد، ویسے دوسرے مفتی لوگ۔ بہرحال جناب عالی، یہ رہا معلم الحجاج کا ایک نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے کنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، میرے پاس ایک یہ کتاب تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علماء دیوبند کو بھی نہیں گزری ہوگی، طریق القلندر۔ کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا قلندر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گدھے کو قلندر کہتے ہیں، قلندر مانے گدھا۔ یہ طریق القلندر کس کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے یہ تم کہاں سے بٹورتے ہو؟ یہ حضرت یہ میں بٹورتا ہوں نا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ہمارے برادر میں جدے کے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہاں انہوں نے پورا ملغوبہ پورا اٹھا کر کے دیا ہے کہ یہ لے جاؤ آپ۔ ہم نے کہا لاؤ بھائی یہ تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں قلندری کے۔ بہرحال حضرت کا میں کیا بتاؤں، ہمارے یہاں جو مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں، اب میں اس کا حوالہ کیا دوں، بس یہ یوں سمجھ لیں طریق القلندر۔ اب اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت غوث آتی ہے، طریق القلندر صفحہ نمبر 54 5454، ناشر ادارہ مدرسہ نور محمدیہ قصبہ جھنجھانا ضلع مظفر نگر یو پی، ہاں، اور اللہم صلی علی محمد، اس کا جو ہے پرنٹ اونٹ نمبر کیا ہے بھائی؟ سن 1960 طبع اول، میں تو سمجھا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہے نہیں،
67 सन 1907 साल का फर्क है बिल्कुल हमारी पैदाइश से पहले की। ये किताब है मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की। ये देखें, लिख रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहरहाल रात को उठे, उनका खादिम भी देखा कि रात को उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं जरा देखूं। अलमुहिम आगे चलते चलते कहते हैं बहरहाल बड़ा लंबा वाक़या है, मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल उसका लुब्बे लुबाब ये है कि हजरत यानी उनके पीछे पीछे चला, वो मुरीद उनके पीछे पीछे लगा रहा खुफिया तरीके पर। हजरत गौसे आजम को पता नहीं, वो गौसे आजम जो बगदाद में बैठ के यहाँ मुरीदों की मुश्किलें हल करते हैं, पीछे चलने वाले मुरीद का भी इल्म नहीं उनको। हाँ, ये इनके गौसे आजम हैं। देखें, कह रहे हैं भाई चलता, कह रहा है वो मुरीद कह रहा है कि एक शहर पनाह का देखा, वहां कुफुल खोला, आगे बढ़े, बहुत बड़ा भारी शहर नजर आया, बगदाद के करीब इतना बड़ा शहर। सोचने लगा खादिम ये कहां से हो सकता है। वो बड़ी हैरत में, या अल्लाह मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते रहे। शहर के अंदर दाखिल होकर एक मकाम पर पहुंचे, वहां एक मकान था, उसके अंदर दाखिल हुए। चंद आदमियों का मुख्तसर सा मजमा था, तकिया लगा हुआ था, किसी की आमद का इंतजार हो जैसे। हजरत शेख को देखते ही सब लोग खड़े हो गए। मुहिम खादिम की समझ में कुछ नहीं आया, ये सब देखता रहा। हुजरा खुला, जनाजा निकला, जिनके हमरा चंद आदमी थे, उनमें एक बूढ़े नूरानी शक्ल के बुजुर्ग थे। शेख के सामने जनाजा रखा गया, हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर वो जनाजा ले गए, फिर इधर उधर हजरत शेख का इस्तकबाल किया था, फिर आकर सबके गिर्द बैठ गए। इसी तरह इशारों में दरबार दोबारा फिर कुछ अर्ज किया, उस पर हजरत शेख उसी वक्त गर्दन झुकाकर मुराकिब हुए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक जुन्नारदार आदमी ईसाई लिबास पहने हुए हाजिर हुआ। आपने अपने दस्ते मुबारक से उसका जुन्नार तोड़ा और कलमा शरीफ पढ़ाकर मुसलमान किया। फिर हाजरीन से इरशाद फरमाया कि यह है। फिर हजरत उस जगह से अपने मकान पर लौट आए। खादिम को इसी उधड़ बुन में और हैरत में सुबह हो गई। आय अल्लाह, ये किस्सा क्या। सुबह हुई तो चूंकि उस्तादी शागिर्दी का भी मामला पीरी मुरीदी से बढ़ के होता है, इसलिए उस उस्ताद ने, उस शागिर्द ने बेतकल्लुफ होकर शेख अब्दुल कादिर से पूछा कि हजरत वो क्या है। तो कहने लगे, हजरत ने फरमाया ये है असल चीज जो सुनाने के लायक है, जिसके लिए मैंने इतना लंबा वाकया बयान किया। कहते हैं मुझे फरमाया कि वो शहर मूसल था जहां मैं गया था। वो शहर कौन सा था? मूसल। ये कहां है मालूम है? हल्ब और मूसल ये जो है मुल्क शाम की तरफ है। और बगदाद और कूफा कहां है? जो बगदाद से बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसे बिल्कुल करीब कर दिया। ये किताब उठाएं भैया। अल्लाह ताला ने उसे क्या कर दिया? मुझे बिल्कुल करीब कर दिया और तय अर्द हो गया, यानी जमीन सिमट गई और मैं पहुंच गया। हाँ, एक ही रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रात में बैतुल मुक़द्दस से, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नबी की मेराज थी और इसरा थी और नबी का मोजज़ा था। लेकिन यहाँ गौसे आदम के मोजज़े देखो, क्या करामतें। तय अर्द हो गया, जमीन सिमट गई। और वो मजमा जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, जो तुमने देखा, वो मजमा अब्दाल का था। कुतुब और अब्दाल, ओ हजरत तो गौसे कुतुब है ना, कुतुबे आलम है ना। फिर वो अब्दाल का मजमा था और उन्हीं में से एक अब्दाल करीबुल मर्ग थे, जिनके कराहने की आवाज आ रही थी। ओहो, कहां बगदाद और कहां वो कराहने की आवाज। हाँ, और वो बूढ़े नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग जो जनाजा लेकर निकले थे, वो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, ये हकीमुल उम्मत हैं। कौन है ये? बहरहाल छोड़ें, लंबा वाकया है। आगे कहते हैं हजरत, कहते हैं क्या अल्लाह में, चूंकि काफिर तो किसी ओहदे बातनी पर हो नहीं सकता, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं कि चमार चूढ़े भी साहब खिदमत होते हैं। क्या अल्लाह मियाँ को खिदमत के लिए मुसलमान नहीं मिलते जो चूहों चमारों से काम लें? सुभान अल्लाह, अच्छी कदर की विलायत की खूब समझ लो कि काफिर हरगिज वली नहीं हो सकता। और अगर किसी काफिर को वली करना भी होता है तो अव्वल उसको इस्लाम की तौफीक दी जाती है। चुनांचे उस नसरानी के मामले में भी यही हुआ कि कुस्तुनतुनिया से एकदम जमीन की तनाबें खींचकर उसको हजरत शेख की खिदमत में पहुंचाया गया। और कुस्तुनतुनिया कहां भैया? वहां से बिल्कुल तनाबें खींच के, जैसे कि उसको चर्च से निकाल कर हजरत गौस पाक की खिदमत में पहुंचाया गया। हजरत शेख की तवज्जो की बरकत से कलमा पढ़ने के साथ ही वो रुतबे हिदायत अब्दालियत पर पहुंच गया। एक ही नजर में क्या हो गया? वो अब्दाल हो गया। मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो हुआ ही, वो अब्दाल भी हो गया। हालांकि ना मुजाहिदा किया ना रियाजत। इसी को तो कहते हैं कि हजरत मसूद बुक की मुर्शिद चुकामिलत चिल्ला शुद शुद नजुद नजुद, लेकिन ये महज नादार ही है, कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, हजरत आगे लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अबे यानी इनके बारे में क्या कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें जहां जहां निशान हमारे भाई ने लगाया था। बहरहाल इस्तिग़राक़ के आलम में, जज्ब के आलम में जो है जो होते हैं और लोग उसको पागल समझते हैं,
حالانکہ یہ پاگل پنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت قلندر علیہ الرحمہ مزار کے قریب بہرحال جس میں حضرت کا روحانی فیض شامل ہونا بھی بعید نہیں، اس لیے میں اس کا ثواب حضرت کی روح مبارک کو پہنچاتا ہوں۔ قلندر کی جو صفت اس وقت کتاب و سنت سے ثابت کر رہے ہیں، طریق القلندر ہے نا۔ بہرحال قلندری سے ثابت کیا ہے، جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل جو ہوتے ہیں شرعی طور پر، وہی لوگ انہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کون تھا ابھی جس کا ذکر کیا، منصور حلاج، کہا منصور حلاج کو قتل کرنے والے لوگ سمجھے نہیں اصل میں اس کی بات کو شرعی طور پر، اس کے حقیقت کو، ورنہ وہ بہت بڑا پہنچیلا آدمی تھا۔ بہرحال یہ اشرف الجواب، یہ میں ابھی ذرا بعد میں اس کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ ابھی پھر حضرت حکیم الامت کی ایک کتاب میرے سامنے آ گئی، اصلاحی نصاب ہے حکیم الامت مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے جس کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں، دارالارشاد دہلوی کی چھپی ہوئی ہے، اور جناب علی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہرحال اس کتاب میں تو بہت ساری قابل نوٹ باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت کا نعل مبارک ہے۔ یہ نعل مبارک ہے، کس کا ہے معلوم ہے یہ نعل مبارک؟ نعل مبارک ھذا مثال نعلہ صلو علیہ آلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ طریقہ توسل نیل الشفا بنال المصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے شفا یابی کا حصول۔ ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ایک وہ نکلا ہوا ہے، الیاس پادڑی، بڑے قادری ہوتے ہیں نا، یہ قادری جو ہوتے ہیں نا یہ پادڑی ہی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہاں تو وہاں نکلا ہوا ہے، تو وہ پورا کتاب جو بھی لکھے گا اس پہ سب نعل مصطفیٰ بنا کر کے، اور ہم پاکستان میں تو باقاعدہ اب تو جلوس بھی نعل مصطفیٰ کا نکل رہا ہے جناب علی، جوتے کی، جیسے یہ اشرف علی صاحب تھانوی نے بنوایا ہے نا نعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے اس نقشہ، اس کو سروں پہ رکھ کر کے اب وہ جلوس نکالتے ہیں۔ کیوں دیکھو بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ اس سے کیا ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کو، جو علماء دیوبند کے گرو گھنٹال اور ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ ناچیز اشرف علی عرض کرتا ہے کہ ان دنوں ہم لوگوں کے کثرت معاصی سے جو کچھ علوم بلیات صوریہ معنویہ سب ہو رہے ہیں، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ نعل مقدس حضور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت سریع الاثر پایا گیا ہے، اس لیے اسلامی خیرخواہی باعث اس کی ہوئی کہ خیر النعال صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی شکل بنا کر کے فوق عدد الرمال حسب روایت امام زین العابدین عراقی سب مسلمانوں کی نظر کی جائے کہ اپنے پاس رکھ کر برکات حاصل کریں اور اس کے توسل سے اپنے حاجات اور معروضات پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں صحابہ کرام کو یہ جوتے جو ان کے پاس موجود تھے ان کو تو یہ چیز نہ سوجی، لیکن یہ دیوبند کے مولویوں کو جوتے کا نقشہ بڑا شوق آیا ان کو، یہ جوتے کا نقشہ بنا کر کے لکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رات، آخری شب میں رات کو اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے۔ اللہ کے نبی کتنا پڑھتے تھے؟ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعت پڑھتے تھے، یہ حضرت کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے پڑھے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 11 بار کلمہ طیبہ، یہ 11 کا عدد جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، بدعتیوں کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی۔ یہ 11 کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 11 ہی کیوں؟ 11ویں شریف والا ہے یہ، اسی لیے 11 ہے، ہاں اسی لیے ان کے چہروں پہ بھی 12 بجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار درود شریف، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو باادب اپنے سر پر رکھے، یوں، ہاں اس نقشے کو کیا کرے؟ اپنے سر پر باادب۔ لوگ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیے بنا کے سروں پہ رکھتے ہیں قبے کا، تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے، ہاں اور حضرت جوتے کا اپنے ہاتھوں سے لکیریں بنائی ہوئی اس کو سروں پہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ دیوبندی توحید ہے، امپورٹ توحید ہے۔ سنیے لکھ رہے ہیں اس نقشے کو بادب اپنے سر پر رکھے اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشہ نعل شریف کو سر پر لیے ہوں، اللہ کو نہیں معلوم ہے تو کیا چیز سر پہ اٹھایا ہے، بتلانے کی ضرورت ہے بھائی، لیکن کہتے ہیں نا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ 14 صدی کے ملاؤں کی، مجددوں کی، اس دور کے مجددوں کی، دیوبندی مجددوں کی۔
ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس فعل شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے۔ پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے، سر پر سے اتار کر اسی نال کو اپنے چہرے پر کیا کرے؟ نال مانے جوتا یار، ہاں کبھی آپ لوگ اس سگ کی طرح وسوسے میں رہیں۔ اب میں نے جب سگ مانے کتا اس کا ترجمہ کر دیا تو لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جیسے میں نے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا جناب عالی۔ کہنے لگے یہ کون سی سگ؟ سگ کی سگ مانے کتا بھائی، جو سگے مدینہ کہتے ہیں، مدینے کا کتا، سگے غوث الورا غوث پاک کا کتا، سگے غوث الثقلین غوث کا کتا، وہی سب سگ ہے۔ ایسے یہ نال، نال مانے جوتا، ہاں تو مگر خلاف شرع اس کو چہرے پر ملے، اس کو بمحبت بوسہ دے، ہاں اس کو چومے اومے، اشعار ذوق و شوق بغرض اریاد عشق محمدی پڑھے، اریاد عشق محمدی میں اشعار پڑھے جو انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ایک کہنے لگے کہ ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا تھا۔ ابو جعفر کہتے ہیں میں نے ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا، وہ میرے پاس ایک روز آ کر کہنے لگا میں نے آدھی شب گزشتہ میں اس کی عجیب برکت دیکھی کہ میرے بیوی کے اتفاقاً ایسا سخت درد ہوا کہ قریب بہلاکت ہو گئی۔ میں نے یہ نقشہ شریف درد کی جگہ رکھ کر عرض کیا کہ یا الہی مجھ کو صاحب نال کی برکت دکھلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفائیں عنایت فرما دی۔ ماشاءاللہ، ہاں دیوبندی مولویوں عوام بیچارے تو ان کو میں نہیں کچھ چھیڑتا، نہیں ان تبلیغی بھائی بیچاروں کو۔ ہے اشرف علی صاحب تھان حکیم الامت کی پوڑیا ہے، دیکھو تمہیں بھی بڑے درد ہوتے رہتے ہیں۔ سنو، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ اس آزمائی ہوئی برکت ہے، جو شخص اس کو تبرکاً اپنے پاس رکھے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کے غلبے سے، شیطان شرکت سے، حاسد کی نظر بد سے امن و امان میں رہے گا۔ اگر حاملہ عورت درد ذہ کی شدت کے وقت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی مشکل آسان ہو۔ ماشاءاللہ نسخے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک کسی بہرحال یہ پورے یہ نقش شریف درد کی جگہ رکھ لیا، بہرحال ایک اب واقعات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اس نقش شریف کو اپنے پاس رکھے تو خلائق میں مقبول رہے اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہو۔ یہ نقش شریف جس لشکر میں ہو اس کو شکست نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں غزوہ احد میں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان کا جوتا ہے؟ استغفر اللہ بھائی، میرے جوتا تو جوتا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر گندگی لگی ہے تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نبی کو جا کے کہہ دو تمہارے جوتے میں گندگی لگی، نکال کے باہر کر دو۔ دیا کہ نہیں دیا؟ اس کو اس کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی نسبت؟ غزوہ احد میں نبی موجود ہیں، فتح شکست میں تبدیل ہوئی ذرا سی نافرمانی پر، حضور کے چچا کے گلے کٹے اور اجل صحابہ شہید ہوئے، ہاں حضور موجود ہیں لیکن ذرا سی نافرمانی پر یہ منظر ہو رہا ہے۔ اور یہاں جوتوں کے اوپر تو جس لشکر میں ہو وہ لشکر پتہ ہی آپ وہ جناب علی، اس کو شکست نہ ہو، جس قافلے میں ہو لوٹ مار سے محفوظ رہے، جس اسباب میں ہو چوروں کا اس پر قابو نہ چلے۔ اب یہ نقشے بنوا کے اسی لیے دروازوں پر نقش کرا لو سب سارے، ہاں یہی ہے، یہی سب۔ یہ گورنمنٹ کو بھی دیوبندی مولویوں کو یہ نسخے اشرف علی صاحب تھانوی کے بتا دینے چاہیے۔ خامخواہ چوروں سے پریشان ہو، پاکستان ہندوستان کتنے لوگ چور لوٹ مار کرتے ہیں، جناب علی یہ نقشے لگوا دو سارے چوکنوں پر۔ ارے جب کاغذ لے کے پوج سکتے ہو تو تم مورتی بنا کے اور اس جوتے کے لکڑی کا بنوا کر کے یا جناب علی پیتل کا، سونے کا، چاندی کا بنا کر کے کیوں نہیں پوج سکتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پوجنا ہی ہوا نا۔ استغفر اللہ۔ کشتی میں ہو تو غرق سے بچا رہے، حاجت اس کی توسل، یہ تمام سب بہرحال یہ پوری بکواس، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بریلویوں کا؟ یار بریلوی، پھر وہ بریلویوں کی بات چھوڑو کیونکہ وہ تو ہیں عقل سے پیدل، ان کا کہاں ذکر۔ یہ تو وہ ہیں جو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ اس جلتے پر تتا پانی ایک مثل ہے، ہاں اس جلتے پر تتا پانی، یہ ہیں علماء دیوبند، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ سنو، وقت بہت کم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، آگے بڑھیں جناب علی۔ شاید میری یہ کیسٹ نہ رہ جائے۔ یہ بھائی جو کتابیں میں حوالے میں پیش کر رہا ہوں ان کو ذرا باہر کرو، نکالو ان کو یہاں سے، ابھی اس کی ضرورت نہیں رہی الحمدللہ۔ ایک کتاب یہ فتاوی رشیدیہ رہنے دیں ذرا سا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اور کچھ باتیں
لے چلوں ذرا تھا حضرات. اب ذرا میں تذکرۃ الرشید میں گھستا ہوں. 14 صدی کے نبی کا دیدار کرواتا ہوں. دیوبندی نبی. کون سا نبی؟ دیوبندی. آپ کو حیرت ہوگی. یہ دیکھیں ہمارے پاس تذکرۃ الرشید موجود ہے یہ, اور یہ حوالہ میرے پاس الحمدللہ بہت پرانے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور, محمد عاشق علیہ صاحب میرٹھی نور اللہ عمر قدو. نور سے کسی درجہ کم ان کا مقام نہیں ہوتا ہے. باتیں بہت ہیں اللہ کی قسم, لیکن ایک دو نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہے نا. یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17, فتاوی تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17. یہ ہے دیکھیں, یہ دیوبندی نبی ہے نئے طور پر. یہ حالات بیان کیے گئے ہیں کس کے؟ سمانح قدوۃ العلماء زبدۃ الفقہاء فخر المحدثین قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج رشید احمد گنگوہی. ان کے تذکرے ہیں. رشید کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ, بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے. کیا؟ سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ میرے نبی کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, رسول کی اتباع کرو, اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی, اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طرح سے جس طرح تمہارے صحابہ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں وہ حق. اور یہاں پر 14 صدی کے یہ دیوبندی نبی ہیں یہ, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع نجات اور سب کچھ ہدایت موقوف ہے کن کی اتباع پر؟ رشید احمد صاحب گنگوہی کی اتباع پر. ہم کہتے ہیں کہ نجات اور ہدایت موقوف ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. ہم کافر ہیں, ہم یہ دعویٰ کر کر کے گمراہ ہیں, ہم یہ دعویٰ کر کر کے اہل سنت سے خارج ہیں, اور یہ اپنے مولویوں کو نبی ثابت کر رہے ہیں. اور اتباع اور ہدایت اور نجات موقوف ہے رشید احمد کی زبان پر. یہ سب سے بڑے موحد اور متبع سنت اپنے آپ کو علماء دیوبند سمجھ رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ کتابیں, یہ الفاظ جھوٹ نہیں بولتے. کوئی 2 ٹکے کا مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھنے والے نے نہ جانے کس وجہ سے اور کس طرح سے لکھا ہے, اس کو مفہوم نکالنے والے نے کچھ اور مفہوم نکال لیا ہے. یہ تعویلات, یہ تمام سب چیزیں تم کر تو سکتے ہو, لیکن یہ عبارت جو ہے کہ میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر, ان کی اتباع پر ہدایت. اس سے بڑھ کر کے اور سنیں جناب علی, یہی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں, اور اسی کتاب سے میں نے ثابت کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ زنا کی تہمت لگائی گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر. یہ دیکھیں, اللہ میں کیا کیا بات بتاؤں. جلد نمبر 2 صفحہ 247 کھولیں اور آپ کو میں اللہ کے ذکر کا ایک نیا عجوبہ دیوبندی مولویوں کا بتاتا ہوں. 247 اور جلد نمبر 247 اور جلد نمبر 2. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ایک دن کرنال کے 246-247 ایک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر اور دھڑ الگ الگ دیکھا ہے. بزرگ لوگوں کے سر الگ, دھڑ الگ, پیر الگ. مجھے یاد آیا, میں یہ واقعہ بتاؤں کہ جہاں میں تھا پہلے, وہ مر گئی ہوگی وہ عورت, وہ بتاتی تھی, ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب پیر صاحب کے ہاں, تو وہ بتاتی تھی, کہتی تھی کہ ایک دفعہ میں حضرت کے کمرے میں گئی, آپ وظیفہ کر رہے تھے,
میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا سر الگ، پیر الگ، جسم الگ، یعنی ہاتھ، سر، سب کچھ الگ الگ. لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر پڑی، فوراً سب کچھ مل گیا. اور کہنے لگے اے دیکھنا، کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں. میرے اب مر گئے نا وہ حضرت، تو اب وہ عورت ہم لوگوں سے بیان کرتی، وہ اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے. چنانچہ دیکھیں حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ بریلویت کے زمانے کا ہمارا عقیدہ تھا، ہے نا. کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا، یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی نے فرمایا کہ میرے ماموں صاحب، یا کسی اور کا نام لیا، ہاں خاندانی ہے، سب خاندانی ہیں، خاندان سے باہر کوئی نہیں، تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت گیا. حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، چونکہ یہ واقعہ دکھانا تھا نا، اس لیے کواڑ اچھی طرح، ڈائریکشن بڑی باریک ہوتی ہے، ہاں میاں بڑی باریک ڈائریکشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کچھ کسی بے فائدہ نہیں ہوتی، فائدے سے خالی نہیں ہوتی. دروازہ کیوں بھائی؟ پہلے تو دروازے بند ہوتے تھے، دروازہ بند کر کے کرنا چاہیے، نہیں دروازہ کھلا رہے. کیوں؟ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ دیکھنا چاہیے نا. سنو لکھ رہے ہیں کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ سارا الگ الگ ہے، سارا الگ الگ ہے. مجھے دیکھتے ہی آدھا باہم مل گئے، اوہ چمک کی طرح پٹ 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 لگ گئے ہو گئے. اور حضرت میاں جی صاحب اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے، دیکھنا کسی سے کہنا نہیں. اس قصے کو نقل فرما کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا مگر یہ درجہ کمال کا نہیں ہے. اوہو اس سے بھی بڑا کمال ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. اس سے میں سوچتا رہا وہ گپ والوں کی کہانیاں ہو گئیں. کہتا ہے میں نے ایک گھڑی میری دریا کنویں میں گری، 30 برس کے بعد نکلی تو پھر وہ چلتی رہی. دوسرے گپ والے نے کہا کیا کروں کیا کروں؟ اس نے کہا میرے دادا پردادا اسی کنویں میں گئے، 35 برس کے بعد نکلے. کبھی کیا کر رہے تھے اندر 35 برس؟ بولے ابے تیری گھڑی میں چابی بھر رہے تھے. تیری گھڑی میں کیا کر رہے تھے؟ تو اتنا چھوڑا تو مجھے بھی چھوڑ. تو یہ ہے گپ دیوبند کے علماء کی گپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی مائی کا لال کوئی ایک کہانی بتائے کہ حضرت ابو بکر اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہوں تو ان کے ہاتھ الگ، پیر الگ، کان الگ، سر الگ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر کوئی دیکھا ہو تو جڑ گئے ہوں. اللہ اکبر. دیوبندی مولویوں یہ تم امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہو؟ آگے بڑھو، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں. آئیے آپ لوگوں کو فلم دکھاؤں ایک، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 95. فلم دیکھیں ذرا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر کیا بولا ہوں؟ 95، 95 ہے نا؟ جہاں صفحہ نمبر 95، 96. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 50 کہتے ہیں مولوی نظر محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ جس وقت آپ سے بیعت ہوئی تو چونکہ مجھے طبعی طور پر غیرت زیادہ تھی، اس لیے عورت کا باہر آنا یا کسی اجنبی مرد کو آواز سننا بھی گوارا نہ تھا. اس وقت بھی یہ وسوسہ ذہن میں وسوسہ آیا کہ حضرت میری اہلیہ کی آواز سنیں گے. دل میں سوچا کہ اب حضرت مرید کریں گے تو اہلیہ کی آواز سنیں گے، جو مجھے گوارا نہیں تھا. مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ کشف سے میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا. اللہ اکبر. کسی کو کشف کہو، القاء کہو، الہام کہو، ہیں پھر تو غیب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر تمہارے بزرگوں کو کشف ہو سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بریلویوں کے ولیوں کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ان کے داتا گنج ہجویری کو، پاک پٹن کو، معین الدین چشتی کے بارے میں جو وہ کرامتیں بیان کر رہے ہیں ان کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ صرف دیوبند کا کوئی ٹھیکہ ہے کہ دیوبند کے ملاؤں نے اپنے بزرگوں کے لیے ٹھیکہ لیا ہے؟ ارے اگر تم نے اپنے بزرگوں کے لیے لیا ہے اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیا ہے تو پھر دونوں ہاتھ ملا لو. پھر روٹی بوٹی کے لیے کیوں ہندوستان کے اندر گند پھیلا رہے ہو تم؟ اسی لیے تاکہ امت کو لڑائیں اور ہماری روٹی بوٹی کا دھندا چلتا رہے. سنو
حضرت نے کش میرے دل کا وسوسہ. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. سینوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا کون؟ یہ ہم وہابیوں کا عقیدہ اللہ ہے. لیکن تم دیوبندی موحد ہو نا, اپنے آپ کو موحد کہتے ہو, یہ تمہاری توحید ہے. ہم تھوکتے ہیں اسی توحید پر جو اللہ کے سوا غیروں کو غیب داں مانتے. کہتے ہم نہیں کہتے غیب جانتا اللہ کے سوا. ابے کہو نہ کہو, جوتا مارو, باپ باپ بھی کہتے رہو, تو کون سی محبت ہے؟ یہ محبت ہے یہ؟ استغفر اللہ. میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا اور یوں فرمایا کہ اچھا مکان کے اندر بٹھلا کر کواڑ بند کر دو. مکان کے اندر بٹھلا کر کواڑ بند کر دو. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. جب حضرت گھر میں تشریف لائے تو اس مکان کے دروازے کی جانب پشت کر کے بیٹھ گئے جہاں میری اہلیہ بیٹھی تھی, اور کپڑا بھی نہیں دیا بلکہ زبانی اسی طرح فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہوں تم بھی کہتی رہنا, مگر آواز تمہارے کانوں تک نہ آوے, آواز میرے کانوں تک نہ آوے. اچھا بہرحال یہ تھی فرم بیٹھ کر کے, یعنی باقاعدے سب کچھ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں ذرا سا میں آپ کو بتاؤں, نہیں جناب علی, فلم بینی کا تو واقعی یہ تو تصرف کا قصہ تھا بیعت کے جو میں نے بتلایا. فلم بینی کا تو صفحہ نمبر کیا ہے بھائی, 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197, یہ مسئلہ ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197, یہ دیکھیں 197 نکل بھائی, 197, 94, 95, 96, 97, یہ دیکھیں. کہتے ہیں ایک دن مولوی امیر شاہ خان صاحب نے حضرت سے ایک قصہ بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد حرام میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک نوعمر درویش آئے اور بیٹھ گئے, اور وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے, تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے. ان بیچاروں نے اپنا حال چھپانا چاہا مگر انہوں نے پردہ ہی فاش کر دیا. کہنے لگے تمہارے دل میں ایک عورت کی شبیہ ہے. ہاں یہ فلم نہیں ہے, ہاں سنو, ایک فلم ہے جو آپ پردوں پہ دیکھتے ہیں, اسکرین پہ دیکھتے ہیں. یہ فلم دیکھیں, دلوں میں باقاعدے عورت کو دیکھ رہا ہے یہ بزرگ, ان کا حرم میں بیٹھ کر کے دلوں کی فلم دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں ایک عورت کی شبیہ ہے, یعنی شکل ہے, اس کی ناک ایسی ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کے بال ایسے ہیں. اللہ اکبر. بڑا پہنچیلا رہا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ غرض تمام حلیہ بیان کر دیا. اس وقت وہ درویش بہت نادم ہوئے اور اقرار کیا کہ بے شک آپ سچ فرماتے ہیں, ابتدائی جوانی میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. میں نے کہا نا جتنے درویش فقیر بزرگ میں نے صوفی اور شیطان میں کہا ہے, یہ سارے کسی نہ کسی لونڈیوں کے چکر میں پھنستے رہے ہیں. یا تو لڑکوں سے عشق کرتے ہیں یا لڑکیوں سے, اور لڑکوں سے عشق کی داستان یہ حکایت اولیاء کے حوالے سے, ارواح ثلاثہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. بہرحال اچھا جناب علی, ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلب میں آ گئی ہے. اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں, کچھ سکون ہو جاتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ اکبر. اس کو دیکھ لیتا ہوں, کچھ سکون ہو جاتا ہے اور طبیعت ٹھہر جاتی ہے نا. بہرحال یہ واقعہ آپ نے سنا. اور دیکھیں, یہ دیکھیں جناب علی, حضرت غیر مقلد کے پیچھے نماز مکروہ ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282, صفحہ نمبر 282, صفحہ نمبر 282, 282. یہ بہت باتیں ہیں یار, میں اگر اسی میں ایک میں رہ جاؤں گا. کسی نے کہا, اچھا دیکھیں ایک بار ارشاد فرمایا, اچھا ایک بار ارشاد فرمایا کہ ہمارے 5 سالہ واقع پنجاب میں مقیم تھے اور باغیان غدر کی تفتیش اور داروگیر ہو رہی تھی, تو ایک رات کسی نے مخبری کر دی کہ حضرت ایک شخص کے استبل میں مقیم ہے. کلکٹر ضلع خود سوار ہو کر شب کو قریب نیم شب دروازہ استبل پر موجود ہوا اور کواڑ کھلوانے چاہے. بڑے بھائی نے جو مالک مکان تھا انگریز سے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی. انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہانہ کر کے کہا کواڑ کھولو. چنانچہ کواڑ کھولے گئے, دیکھا تو بستر لگا ہوا تھا اور سب سامان لیٹنے کا درست تھا, لیکن حضرت وہاں نہیں تھے. ادھر ادھر دیکھا, کہیں پتہ نہیں. مالک مکان سے پوچھا کہ یہ بستر کس کا ہے. اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کا ہے. خوف کے مارے پیشاب خطا ہو گیا, لیکن انگریز نے کچھ اور نہیں پوچھا اور گھوڑے کو دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا. غالباً اب یہاں لگا رہے ہیں کہ غالباً
حضرت کو کشف سے یہ حال معلوم ہو گیا کہ انگریز آ رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے، اس لیے آپ پہلے ہی سے وہاں سے کیا ہو گئے؟ فرار ہو گئے، بستری سے غائب ہو گئے۔ دلوں کا کہاں انگریز، اس کے کشف سے معلوم ہو رہا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علماء دین کی توہین کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، قبر کے اندر ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے نا۔ یہ جا کے کھل کے دیوبندی لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بزرگوں کا پھرتا ہوگا جبھی تو تجربہ ہوگا نا۔ ہاں، ان کا اپنا پھرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت توہین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو صرف دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، کھانے کے دانت کچھ اور ہیں، اتنے توہین کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چنانچہ کہتے ہیں جس کا چی چاہے دیکھ لے، غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں، غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکروہ فرمائی۔ استغفر اللہ، یہ امت کو درس دے رہے ہیں توحید کا۔ یہ رشید احمد صاحب گنگوئی کی کتاب، ان کے تذکرے۔ بہرحال میرے عزیز، اس کے اندر سب کچھ ہے، یوں سمجھے مرنے کے بعد، یعنی جو میں نے بتایا آپ کو دل کا حال معلوم کڑوا میٹھا بھی ایک سن لیں آپ، دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، یاد رکھا کرو، بول دیا کرو 212، ہاں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ مولوی، اچھا ایک اور مکے مدینے کے چکر دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں ان کے۔ مولوی محمود حسن صاحب نگینوی فرماتے ہیں کہ میری خوش دامن صاحبہ جو اپنے والد کے ہمراہ مکہ معظمہ میں 12 سال تک مقیم رہیں، نہایت پارسا عابدہ زاہدہ تھیں، سینکڑوں احادیث بھی ان کو حفظ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا، حضرت کے بہت شاگرد مرید ہیں، یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب کے بہت شاگرد مرید ہیں، مگر کسی نے حضرت کو نہیں پہچانا۔ جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا، روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے برس تک؟ 12 سال تک حضرت دیوبند سے باقاعدے چکر پہ چکر لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو تو ایک ہی دفعہ حج نصیب ہوا تھا زندگی میں، اور یہاں دیوبند کے علماء باقاعدے جناب علی چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں سے سنا بھی کہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، گنگوہ سے تشریف لایا کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سنیں، میر واجد علی صاحب قنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ گنگوہ گیا، خانقاہ میں ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے۔ میں نے وہ کورا بدنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا، حضرت نے بھی پانی چکھا تو بس بدستور تلخ تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو، یہ فرما کر نماز ظہر میں مشغول ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس سے پڑھا جاوے پڑھو، اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ اس کے بعد بدنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا، یعنی میٹھا تھا۔ اس وقت مسجد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا، کسی قسم کی تلخی اور کڑواہٹ نہ تھی۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اس بدنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا، الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب اٹھ گیا۔ اسی لیے سنیں، حضرت کو تو پورا مکمل اسٹوری معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قبر کی مٹی کا بدنا ہے۔ قبر یہ عام مٹی نہیں، قبر سے اٹھایا کسی مٹی کا بدنا ہے۔ حضرت کو کیسے معلوم ہوا بھائی کہ یہ کورا بدنا، وہ کیا کہتے ہیں بدنے ودنے بناتے ہیں جو ان کو کمہار، وہ کمہار کسی قبر کی اٹھا کے لایا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کو ڈھیلے ڈالی مٹیاں ملی ہوں، اٹھا لایا ہو، نہیں قبر رہی ہو، ہے نہیں۔ سنو، اس قبر کی مٹی ہے۔ دوسرے، حضرت کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ صاحب قبر جو تھا وہ گنہگار تھا؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو بھائی، حضرت کو یہ سب معلومات ہو رہے ہیں، اور حضرت یہ کون سی، اور جناب علی باقاعدے یہ بھی حضرت کو پتا ہے کہ اب یہ پڑھو تو جناب علی اس سے اوپر عذاب اٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 قبروں سے گزرے تھے، آپ کو تو اللہ نے وحی کی تھی، جبریل کے ذریعے تھے کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب نہیں کرتا تھا اور دوسرا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ چگلیاں کھاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے درخت کی 2 شاخیں رکھ دی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف، یعنی تھوڑا ہلکا عذاب ہوگا۔
حضرت کے اس عمل سے ان کے اوپر سے عذاب نہیں اٹھا، مگر یہ دیوبند کے نبی ہیں جن کو سب کچھ علم ہو رہا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اس قبر سے عذاب بھی اٹھا رہے ہیں، پانی کڑوا ہے اسے میٹھا بھی بنا رہے ہیں، کورے بدھنے کا بھی علم ہے۔ اپنے بزرگوں کے لیے تو اس قدر بڑائیاں، اور نبی علیہ السلام اور دوسرے بریلویوں کے بزرگوں کے لیے تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے۔ مسلمانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سنو، میں کیا بتاؤں، چھوڑو یار، یہ پورے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے سامنے کون سی کتاب؟ ارواح ثلاثہ، کئی دفعہ آئی ہے آپ کے سامنے، اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، حجر تک نہیں چھوڑوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ارواح ثلاثہ، اس میں آپ کو بتاؤں 264 صفحہ، 64 264 صفحہ کھولتے ہیں تو بڑی بھاری چیزیں اس میں۔ 264 صفحہ میں حضرت بیان فرما رہے ہیں، سنیے 266، یہ دیوبندی مولویوں کا مقام فنا دکھاؤں کس طرح سے فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور ام محترم مولانا حبیب الرحمان، اور دیکھو ان کتابوں کو کوئی غلط نہ کرے، یا یاد رکھو یہ ہمارے گھر کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تمہارے گھروں کی گند ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ حکایات اولیاء کے نام سے 264 صفحے پر، اور یہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1 سے چھپی ہوئی، کہو تو فون نمبر بتا دوں 212768 فون نمبر ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا، حضرت گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی یعنی قاسم نانوتوی صاحب، ان کے گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، مرید اور شاگرد سب جمع کیا تھے؟ جمع تھے۔ اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمائے، یعنی پیار اور محبت سے فرمایا کہ میاں یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ مجمع میں چارپائی پر کیا کہا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے، ایسے ہی چت لیٹ گئے، ہے نا؟ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ایک ہی چارپائی پر کیا ہوا؟ یہ دیوبند کے علماء ہیں، مشائخ، سنو، حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر، یہ تو اور مصیبت کی بات ہے، مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! تو یہ مقام فنا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ مقام فنا ہے، جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اس کے سمجھنے کے لیے انہی جیسا مزاج، انہی جیسا دماغ عاشقانہ چاہیے۔ سنیے، ہاں، حضرت نانوتوی کا صاحب، اچھا جناب عالی، سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہرچند فرماتے رہے، ہرچند مطلب بار بار، مولانا بار بار فرماتے رہے، میاں کیا کر رہے ہو؟ میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اب ظاہر ہے حیا کی بات نہیں ہے یہ، ہاں حیا کی بات نہیں ہے، ڈوری کھلول ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے، کہنے دو، ہاں ہم تم راضی تو کیا کریں گے؟ ہاں، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مولانا رشید اشرف علی صاحب تھانوی پوائنٹ مارنے میں بڑے آگے ہیں، ان کی پڑیا تو میں نے بتایا نا بڑے فیمس ہیں جناب علی، پڑیا چھوڑ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ خودداری کی فنا کی نظیر اور کیا ہوگی؟ اہل تصنع ایسا کرتے ہیں، ان پر ایسا کر سکتے ہیں، اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں، ان پر تو یہ موت سے بھی زیادہ گرائیں، یقیناً اہل ایمان کے لیے موت سے بھی زیادہ گرائیں۔ جن کو تم نے اپنی زبان میں اہل تصنع کہا ہے وہ اہل ایمان ہیں،
جو اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن تم نے اہل ایمان کو اہل تسنن کہہ کر کے ان ریاکاروں اور ان جیسے لوگوں کی حرکتوں، مرید کے سامنے تمام مریدوں کا مجمع اور سب لوگ، اور وہاں لٹا کے، چت لٹا کے، اس کی طرف کروٹ کر کے، ہاتھ رکھ کر کے، اور وہ بھی بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، اس کے باوجود بھی تمہاری غیرت اور تم اس کو یہ ایمان کا اور مقام فنا ثابت کر رہے ہو، استغفر اللہ ہیں؟ یہ تو تمہارے دیوبندی مولویوں کو سلامت ہو، دیوبندی بھائیوں تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سنو، شیخ کا تصور دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے اس میں وہ کون سی کتاب تھی، وہ اس میں دکھایا نا کہ بزرگ کی شبیہ دلوں میں تھی، ہے نا، وہ بزرگ کی نہیں، لڑکی کی صورت دل میں بٹھا کے اس کو تسکین لیا کرتا تھا اور حضرت باقاعدہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں۔ ابے کہہ دیتا یار، نہ سب تاکید در تاکید، لیکن سنیں، بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ انداز ہوتا ہے، کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا 3 سال کامل حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ جن کے دل میں امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے معلوم ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ نہیں معلوم ہے؟ اے یار، ہاں، جن کی کمر نہیں، وہ کرین تھی، کرین، ہاں، حج کرنے وہ جا رہا تھا نا، حج کرنے جو جا رہا تھا اور جہاز بھنور میں پھنس گیا اور اپنے شیخ کو سوچا، تو شیخ ماشاء اللہ باقاعدے جناب عالی گئے اور اٹھا کر کے وہ کیا اور یہاں مرید سے کمر دبوانے لگے، اور وہ بار بار کرتا اٹھا رہا ہے، کہا حضرت یہ خراشیں کیسی لگی ہیں، آپ تو کہیں گئے بھی نہیں، سب دیوبندی میں تھے، کہیں نہیں گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے مت پوچھو، رہنے دو۔ کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس جب وہ ضد کیا تو اس نے کہا اصل میں تیرا ایک جو پیری بھائی ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے آواز دی تو میں گیا تھا، وہ کشتی اپنی کمر سے لگا کر کے وہ باہر کری تو پھر میرے کمر میں یہ درد ہونے لگی، خراشیں آ گئیں۔ میں نے کہا یہ کمر تو نہ ہوئی، جیسے کرین ہوئی حضرت۔ ہاں جناب عالی، کہاں دیوبند، کہاں بحر عرب، اور وہاں کے دلوں کے بھید جان رہے ہیں، یہ دیوبندی علماء ہیں، یہ میرے عزیزو، یہ دیوبندی علماء ہیں۔ اچھا جناب عالی، تو یہ ہیں دلوں میں رکھنے والے۔ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے، کہنے لگے کہہ دوں، کہنے لگے کہیے، کہہ دوں، کہہ دے، عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے۔ کہنے لگے اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی، یہ کہہ کر اور جوش ہوا، یہ کہہ کر نبی تک پہنچے تھے نا، اور جوش ہوا، فرمایا اور کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو، بس رہنے دو، اتنی بات اگلے روز کریں گے میرے عزیز۔ اور دیکھیں، اور تو میں نے وہ آپ کو بتلایا ہی تھا جناب عالی کہ کس طرح روحیں تصرف کرتی ہیں دیوبند کی ڈائریوں میں۔ یہ چند ایک باتیں اور میں اضافہ کر دوں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ دیوبند کے اندر جو جھگڑا ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہوا، تو ایک دن مولانا محمود الحسن کو مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے، موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور فرمایا یہ کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کتنے برس ہو گئے ان کو مرے ہوئے، اپنی قبر میں دیوبند کے مولویوں کے جھگڑے مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کو تعلیم کے لیے نومن مٹی کھود کر کے باہر آ رہے ہیں، جسد انصری پہن کر کے، اور جناب عالی آ کر کے حضرت سے بیان دے کر کے پھر جسم جسیم کے ساتھ واپس اپنے آپ دفن ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن دیوبند کے مولویوں کا عقیدہ توحید ہی کا رہتا ہے۔ ہاں، نومن مٹی کے نیچے اس مردے کو کیسے خبر ہو گئی؟ اگر بریلوی اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تو مشرک ہوتا ہے، اور اے علماء دیوبند اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کہا جائے؟ فیصلہ امت کے اوپر ہے، امت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور سنیں، اتنے دعوے ہیں کہ جناب عالی 204 صفحہ میں دیکھیں ذرا سا، 204 صفحہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا عجیب و غریب انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اللہ ہدایت دے۔
204 صفحہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا، خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کعبے کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں۔ مولانا نانوتوی کہاں بیٹھے ہیں؟ کعبے کی چھت پر نہیں، کسی اونچی چیز پر، اس سے بھی اونچی چیز رہی ہوگی کوئی، اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ان کے منہ کوفے کی طرف رہیں، جو فتن و فساد کی جگہ ہے، وہ مردود سے دام جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیشہ سے کوفہ فتن و فساد کی سرزمین رہا ہے، ہاں ہمیشہ سے یہی کوفہ ہے جہاں نماز رسول کو قتل کیا گیا، یہی کوفہ ہے جہاں حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت معاویہ کو زخم لگائے گئے، مومنوں کو زخم لگائے، یہ کوفے کی سرزمین۔ ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینے کی طرف نہیں، ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ دیکھو کہہ رہے ہیں میرا منہ کوفے کی طرف ہے، ادھر سے ایک نہر آ رہی ہے۔ ان کی نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو نہر مکے سے نکلے، جو نہر مدینے سے نکلے، وہ نہر شفا یاب ہوگی۔ تمہاری نہر کوفے سے نکل رہی ہے، سنو، کوفے سے نہر آ رہی ہے، میرا منہ ہے اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ اس خواب کو انہوں نے مولوی محمد یعقوب برادر شاہ محمد اسحاق سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی اور وہ پکا حنفی ہوگا، پکا، کوئی معمولی نہیں، پکا حنفی ہوگا، اور اس کی خوب شہرت ہوگی، لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی انتقال ہو جائے گا۔ میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانوتوی سے سنی ہے۔ مولانا کا قاعدہ تھا کہ جب لوگوں سے بیان کرنا ہوتا تو نام نہیں لیتے، لیکن خصوصی مجلس میں یہ کہتے یہ میرا ہی خواب ہے، یعنی یہ میں نے ہی دیکھا ہے۔ تبصرہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور جناب عالی ایک اور خواب اسی طرح کا، بہرحال یہ دیکھیں جناب، 231 صفحہ اٹھائیں، 231 صفحہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو بتاؤں 231 صفحہ میں بتاتے ہیں حضرت کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ راؤ عبد الرحمان خان صاحب پنج لاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا جا تیرے لڑکی ہوگی، ہاں باقاعدے سب کچھ مشاہدہ ہو رہا ہے، جا تجھے لڑکا ہوگا جا تجھے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو بیٹا ہوگا کس کو، لیکن یہاں دیوبند کے بزرگوں کا یہ عقیدہ۔ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بھی میں کچھ کہانی اور بھی میں کہانی بتاؤں میں آپ کو۔ اشرف علی رسول اللہ کی کہانی بتاؤں میں۔ یہ سوانح اصل میں ان کا مرید اشرف علی، اس میں لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر، جلد اول، جلد نمبر 2، جلد نمبر 1، اس کے اندر لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر کہ ان کا مرید خواب دیکھتا ہے، وہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر اٹھ کر بھی اس کے منہ سے درود پڑھتے ہوئے یہی بات نکلتی ہے کہ لا الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی رسول اللہ۔ جاگ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے حضرت میں جاگ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری زبان سے رسول اللہ نہیں نکل رہا ہے، اشرف علی رسول اللہ ہی نکل رہا، محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ ان کے منہ توہین، ارے ان کے ماننے والوں کی قبریں قبلے سے پھر جاتی ہوں گی، زندگی میں ان کے منہ کوفے کی طرف ہیں، کعبے کی طرف نہیں ہیں، ان کی نہر بھی کوفے سے آ رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور واللہ اگر جس کو مزید باتیں درکار ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتاؤں۔ المہم باتیں واللہ بہت ہیں اور میرے پاس وقت کم ہے، میں اس کی وجہ سے مردے اردے کے تعلق سے تو تمام باتیں میں نے بتلا ہی دی ہیں، اور قبر سے وہ ہاتھ نکلنے کا جو، بہرحال المہم چلیں جانے دیں، وقت کی قلت کو محسوس